اور سلسلہ اسلامک ٹاک کا ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب اور جناب شکیل مدنی صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی, مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو رمضان المبارک ہے جسے 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے, جس میں عشرہ رحمت, عشرہ مغفرت اور پھر جو ہے وہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ, اور ابھی چونکہ عشرہ رحمت کا اب آغاز ہو گیا ہے, اور یہ ہماری خوش قسمتی کہیں یا اسے ایک معجزہ کہیں کہ بس رمضان شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام ہو جاتا ہے. ایک دفعہ انسان اس میں روزے کے ساتھ, صدق دل کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ داخل ہو جائے تو پھر مفتی صاحب نے فرمایا کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی حاصل کرتا ہے, اس کی مغفرت بھی ہوتی ہے اور اس کو نجات بھی مل جاتی ہے جہنم کی آگ سے. اچھا مفتی صاحب, یہاں آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے؟ کیا رمضان المبارک بہت سے ایسے لوگوں کو جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں ان کو بھی ہدایت دے دیتا ہے, لیکن کیا پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی گناہوں کی دلدل سے نہیں نکل پاتے, لذتوں سے نہیں نکل پاتے, عیاشیوں سے نہیں نکل پاتے, جن لتوں میں پڑے ہوئے ہیں ان سے نہیں نکل پاتے, حتیٰ کہ ایسے کتنے ہی رمضان المبارک آتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اپنی پریکٹسز جاری رکھتے ہیں. کیا کہیں گے آپ, پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت فرماتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے ماشاءاللہ رکھا. دیکھیے, سب سے پہلی بات ہے انسان کے اندر ایمان کا راسخ ہونا. راسخ فی الایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر, اس کے ذہن کے اندر یہ معیار ہو ایمان کا, میں مسلمان ہوں. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت ایمان سے سرشار فرمایا ہے. جب ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو عطا فرما دیا, وہ مسلمان ہے, تو جب ایمان اس کے اندر داخل ہو چکا ہے تو یقیناً ہدایت اس کے حصے میں اللہ نے رکھی ہے. اب ہدایت کا جو تعلق ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے. رہا مسئلہ اعمال کا, اعمال صالحہ انسان جب کرتا ہے تو اس کا جو محور ہوتا ہے, اس کا جو طریق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان میں پختگی عطا فرما. اب ایمان میں پختگی کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بھلائی کے کاموں کی طرف دیکھے اور وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف جب انسان چلتا ہے تو یقیناً اسے پھر وہ ہدایت کاملہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. اس ایمان کے ذریعے اس ہدایت پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب انسان اگر ایک سرسری طور پر مسلمان ہے اور اسلام کے اور شریعت کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو پھر ایمان اس کا, ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایمان متزلزل ہو رہا ہے, یعنی وہ ڈگمگا رہا ہے, نہ وہ خیر کی طرف آ رہا ہے. اور شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے, اس کا تو روز اول سے یہی ہے کہ میں انسان کو اسلام سے دور کر دوں, اور حتیٰ کہ اس کی یہ کوشش ہوا کرتی ہے کہ میں مسلمان کے سینے سے اسلام کو اور ایمان کو دور کر دوں, یہاں تک کہ جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے. بالکل, شیطان کا کام پورا نہیں ہوا. جب انسان کو, مسلمان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو 3 سوالات مردے سے کیے جاتے ہیں. من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تو مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنی طرف اس کو جھوٹ بہکا کر دکھاتا ہے. سر لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے؟ بالکل. اور جس کو چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا, تو پھر بندے کا قصور کیسے ہوا کہ وہ گناہوں میں؟ فرض کریں بندہ چاہتا ہے کہ وہ گناہوں سے نکل جائے, توبہ کر لے, اللہ کی رضا نہیں ہے, اللہ نہیں ہدایت دے رہا, تو اس میں بندے کا کیا قصور ہوا؟ مجھے یہ بتائیں. دیکھیے جی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن پاک شروع ہوتا ہے نا, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے. اس کے بعد آیت شروع ہو رہی ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, جو کافر ہیں دنیا کی زندگی میں, کہ محبوب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ ایمان لانے والے نہیں. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سماعت پر, ان کی آنکھوں پر, ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اللہ اکبر. یہ بڑے عذاب کے لیے ہے, ان کے لیے بڑا عذاب ہے. جب ہدایت اللہ کے دربار سے ملتی ہے تو اللہ کی رحمت اس بندے کو عالم
ارواح کے اندر بھانپ لیتی ہے اللہ کہ یہ شخص دنیا میں جا کر مسلمان ہوگا یا مومن ہوگا. فیصلے عالم ارواح میں ہو جایا کرتے ہیں اچھا. کہ یہ دنیا میں جا کر مومن ہوگا مسلمان ہو. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی یہ ہے کہ اللہ کسی کو کافر پیدا نہیں کرتا. جو دنیا میں پیدا ہونے والا انسان ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے. اچھا. اب یہ مذاہب ہیں جہاں انسان بٹ جاتا ہے, کوئی یہودی بن جاتا ہے, کوئی نصرانی. تو فرعون بھی مسلمان پیدا ہوا ہوگا, شداد بھی سب مسلمان پیدا ہوئے تھے, مطلب لیکن دنیا میں آ کے وہ مذاہب کی طرف بٹ گئے. اور جہاں عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روحوں سے خطاب فرمایا تعالیٰ تو برب, لیکن اللہ تعالیٰ کو اندازہ تھا کہ یہ روح ٹھیک نہیں ہے, یہ دنیا میں جا کے فساد پیدا کرے گی. جی اللہ کی بارگاہ میں سب اس کو نہیں سارا علم ہے. ہاں, کہ دنیا میں جا کے مطلب ہے کافر جو ہیں. لوگ راہ راست پہ نہیں آتے ان کا تعلق یہ کیونکہ روح ہی ٹھیک نہیں ہوتی. جی عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس نے جا کے تو زمین کے اوپر فساد پھیلانا, اس لیے پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی. بندے کا کوئی قصور نہیں ہوتا, بندے کا قصور نہیں ہے. ہاں جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے, ہاں پھر لیکن ایمان اور اسلام کا معیار تو دیکھیں. کوئی ایسا فرض کرے اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتا ہدایت, لیکن بندہ اتنا گڑ گڑائے, اتنی توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ بھی 70 ماہوں کا پیار رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا چلو جی کوئی بات نہیں, ایک ماہ اگر ہو تو وہ معاف کر دیتی, 70 ماہوں کا پیار تو کیا پیار ہو جاتا. چلے ٹھیک ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے رمضان المبارک کے حوالے؟ میں اپنے دیکھنے والوں کو آپ کے توسط سے یہ پیغام دوں گا کہ الحمدللہ اللہ کا فضل, اس کی توفیق سے اللہ نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا ہے. تو اس کو تحدیث نعمت کے طور پر غنیمت جانتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا, تو اب ہم نے اس رمضان مبارک میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. سبحان اللہ. پورے روزے رکھنے, اللہ کی عبادت کرنی ہے, غمخواری کرنی ہے, لوگوں کے ساتھ اظہار کا جذبہ اور یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے. اور جو ہم سے نیچے ہیں ہم نے ان کی طرف دیکھنا ہے, ان کی تیمارداری کرنی ہے, ان کی طرف ان کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے, اور ان کو اپنے ساتھ اس ماہ رمضان کے ساتھ اپنے ساتھ ملانا ہے, شریک کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ تشریف لائے. ناظرین اب میں درخواست کرنا چاہوں گا جناب شکیل مدنی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں, اور اس کی کچھ دیر کے بعد پھر ہم وقفے پہ جائیں گے, اس لیے کہ اذان مغرب کا بھی وقت قریب ہے. جی صلی علی نبینا صلی علی ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے, ناداروں کو علم کے موتی, ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے, ذہنوں کے در کھول دیے, ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا, میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا. دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کشکول دیے,
دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کشکول دیے، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شکیل بھائی وقت کی کمی تھی ورنہ یقین کریں دل چاہ رہا تھا کہ آپ بس نعت عطا کرتے رہیں، پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، ابھی مزید ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد کوئی سیگمنٹ ہے علم و آگہی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو دیکھتے رہیے ہماری خوبصورت نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔